تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے کیلی ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا ہے۔ خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سچی اور کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کو بھڑکایا گیا ہے، جس کو تیز کیا گیا ہے پتھر اور لوگوں کے ذریعے سے، علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ جو بہت ہی شدید اور سخت ہیں، غلاظ شداد بہت ہی سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو کچھ انہیں حکم دیا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ وہی کام انجام دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے کے جمعہ کا عنوان ہے غلطیوں کی اصلاح مگر کیسے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ہماری زندگی کے ہر مسئلے کے لیے قرآن کریم کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ ہمارے زندگی کا عقیدے کا مسئلہ ہو یا معاشرتی مسائل ہو یا دیگر امور ہوں، سبھی کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ لہذا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے زندگی کے ہر مسئلے کے لیے حل قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تلاش کریں۔ آج کا یہ خطبہ خصوصیت کے ساتھ جو موجودہ حالات ہیں اور مسلمانوں میں جو عجیب قسم کی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، جو پریشانی پائی جاتی ہے کہ فلاں ملک اس طریقے سے کیوں کر رہا ہے، فلاں حکمران ایسے کیوں کر رہا ہے، وہ تو یہودی ہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس طریقے کی جو باتیں آج مسلمانوں میں عام ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا۔ غلطیوں کی اصلاح کی جب بات آتی ہے تو لوگ اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے فلسفے لوگ بتلاتے ہیں کہ فلاں طریقے سے نصیحت کرنا، فلاں طریقے سے عمل کرنا، فلاں طریقے سے نہیں کرنا۔ لوگ اپنے اپنی باتیں بتلاتے ہیں، اپنے اپنے تجربات بتلاتے ہیں، لیکن یہ سب تجربات، یہ سب فلسفے، یہ سب افکار، یہ سب خیالات رائگاں اور بیکار ہے، کیونکہ ان کے فلسفے، ان کے خیالات، ان کے افکار قرآن کریم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کے عمل سے میل نہیں کھاتے، مطابق نہیں آتے۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، طریقہ کیا ہے، ہم اس کو جانیں اور اس کے مطابق ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور جن کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں ان کی اصلاح کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے قول کو نقل کیا۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک سے انہیں روکتے ہیں، اور زمین میں جس طریقے کا فساد شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی اس سے روکتے ہیں۔
اور پھر اس کے باوجود بھی شعیب علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان نہیں لاتی، ان کی باتوں کو نہیں مانتی، بلکہ یہ کہتی ہے ما نفقه كثيرا مما تقول، اے شعیب جو تم کہہ رہے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی سے بڑھ کر اللہ کی باتوں کو کھول کر کے بیان کرنے والا، واضح اور اچھے انداز میں سمجھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو کہ اپنی برائی پر ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتے تھے، اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ما نفقه كثيرا مما تقول، اے شعیب جو تم کہہ رہے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں، میں تو بس صلاح چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، جتنا میری کوشش ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اور میری باتوں میں اثر دینا، توفیق پیدا کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو داعی کا لقب اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنی باتوں سے پہلے، اپنے نام سے پہلے بہت سارے القاب لگا دیتے ہیں کہ شیری بیان مقرر، شعلہ بیان مقرر، بھلے انداز میں بات کرنے والے، سب سے خیر خواہ، مخلص، نہ جانے کیسے کیسے القاب ہوتے ہیں۔ کسی کے نام کے ساتھ علامہ ہوتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ کچھ اور، کسی کے نام کے ساتھ کچھ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں ان سب کے اندر ہماری باتوں میں ایسی تاثیر ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میری باتوں میں اثر پیدا کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ آج کے یہ مفکرین، آج کے یہ داعی یہ کہتے کہ نہیں ہم جو بھی بات بیان کرتے ہیں اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین باتوں کے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ آیت ہم لوگوں کو نصیحت اور سبق دے رہی ہے، درس دے رہی ہے کہ ہم یقیناً معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی بھی برائیاں ہیں سب کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنا ہے، سب کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور اصلاح کے اندر سب سے پہلے عقیدے کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بات آتی ہے، لیکن لوگ نہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، نہ ان کی اتباع کے بارے میں لوگ صحیح ہوتے ہیں اور چلتے ہیں دیگر اور باتوں کی جانب اصلاح کرنے کی۔ تو جب ابتدا ہی غلط ہو تو پھر ان کی کامیابی، ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کہاں سے کی جائے، اصلاح کس سے شروعات کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میری ذمہ داری کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر سے پوچھے گا، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں غلطیوں کی اصلاح کا جو معیار ہے، اس کا جو پیمانہ ہے، ہم اس کو متعین کر لیں، اور وہ پیمانہ ہے، وہ معیار ہے، اس کی شروعات ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا۔ اب یہاں پر ذرا سا غور کریں آپ کہ لوگ جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ مسلم حکمرانوں پر، خصوصیت کے ساتھ مسلم حکمرانوں پر، تو ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس عقیدہ صحیح ہے؟ کیا ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں؟ خود ان کے ظاہری وضاحت کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید حکم دیا، اسی کا مذاق اڑائے رہتے ہیں،
ان کا لباس ٹخنے کے نیچے رہتا ہے، ان کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے، آپ کی سنتوں کا انکار کرنے والے، آپ کی احادیث میں شک اور شبہ پیدا کرنے والے، قرآن کریم کی تفسیر منچاہی کرنے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اصلاح کرنا ہے، ہمیں اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح خود پہلے اپنے آپ کی کریں، اصلاح پہلے خود اپنے آپ کی کریں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور یہ غلطیوں کی اصلاح کے بارے میں یاد رکھ لیں، سلف کا منہج یہ ہر موقع پر ہمیں فائدہ مند ہے۔ جب بھی کوئی انسان سلف کے منہج کو چھوڑ دیتا ہے، سلف کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کا طریقہ، اور اس طریقے پر جو اللہ کے نیک بندوں نے عمل کیا اور اس کی جانب لوگوں کو دعوت دی، وہ سلف صالحین ہیں، ان کے طریقے کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب ہم سلف کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، ان کے منہج کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً بہت ساری برائیاں معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہیں۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ لوگ سلف کے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن ان کا منہج، ان کا طریقہ اہل حدیث اور منہج سلف نہیں ہوتا ہے۔ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، ان کے اپنے ذاتی تجربات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اصلاح کے بجائے بگاڑ ہوتا ہے، اصلاح کے بجائے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں سلف کے منہج پر عمل کرنا ہے، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں کرتے، ہم نکلتے ہیں محلے کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ حالانکہ گھر کے اندر خود ہمارے بچے بے نمازی ہوتے ہیں، خود کبھی کبھی ہم بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ پھر معاشرے کی بات چھوڑ کر کے اپنے محلے میں رہنے والے، اپنی مسجد کے جو مصلی ہیں، ان کی اصلاح کے بجائے ہم جاتے ہیں دور علاقے میں، چلو وہاں جا کے اصلاح کریں گے۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروعات کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے جتنے بھی مسلم خلفاء اور حکمران گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی حکم لوگوں کو دیتے، سب سے پہلے اپنے گھر میں آ کے کہتے کہ دیکھو میں نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے، اگر وہ مخالفت کرے تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہی مخالفت تم کرو گے تو تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی، دگنا سزا دی جائے گی تم کو۔ ان کو سب سے پہلے منع کر دے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ احکام، مسائل، باتیں جو بھی بیان کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں وہ جو چاہے کریں، وہ جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، پہلی غلطی یہی ہے۔ لہذا ہمیں یہاں پر اپنے اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لوگ جہاں سے شروعات کرنا ہے وہ کرنے کے بجائے دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بولنا سب سے آسان رہتا۔ جب اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جانب سے جو ریاکشن ہوتا ہے، ان کی جانب سے جو ریپلے ہوتا ہے، وہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ بچے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، الٹا پلٹا کے لیے جواب دے دیتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اس لیے چلو بھائی ان سے چھٹکارا حاصل کرو، ایسے لوگوں کے بارے میں بولو جن کے بارے میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ اسی لیے جب بھی کچھ ہوتا ہے فلاں حکمران ایسے کر رہا ہے، فلاں حکمران ایسے کر رہا ہے، جہاں پر آپ کی پوچھ تاچھ نہیں، جو آپ کی بات سنتا نہیں، آپ وہاں پر بولتے ہیں۔ جہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا آپ وہاں پر خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اصلاح کے اندر سلف کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اور جب خاص طور پر حکمرانوں کی اصلاح کی بات آتی ہے، مسلم حکمران، دیگر حکمران کی ہم بات نہیں کرتے، خصوصیت کے ساتھ ہمیں مسلم حکمران کی اصلاح کے بارے میں، جیسے ہم مسلم حکمران کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حکمران طاغوت ہے، وہاں کے حکمران طاغوتی ہیں، وہ یہودی ہیں، یہودی کے ایجنٹ ہیں، پورا ان کا نظام لے کے آ رہے۔ مسلم حکمرانوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیے آپ، 100 مرتبہ سوچیے کہ آپ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب
کسی کو آپ یہودی کہتے ہیں تو اس بارے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد رکھ لیں، کسی کو یہودی کہنا مطلب کسی کو کافر کہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کہ یا کافر، اگر وہ حقیقت میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسلم حکمرانوں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں، ارے وہ تو یہودی ہے، ارے وہ تو یہ ہے۔ اسی لیے جب کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے تو ان کو وہ جو اگر پانی بھی پیتے ہیں تو ان کو شراب نظر آتا ہے، وہ اگر کوئی فیصلہ بھی لیتے ہیں تو یہ ان کو اگینسٹ میں نظر آتا، مسلمانوں کے خلاف ہی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ جو فکر عام ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، یہ اچھی فکر نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر امن و سکون کے بجائے فتنہ برپا ہو جائے گا، اور پھر یاد رکھ لیجئے فتنے کو روکنے کے لیے مسلم حکمران جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا، اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے ان علاقوں میں جہاں پر مسلم حکمران تھے، لوگوں کو ان کے خلاف بدظن کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا۔ آج وہاں پر لوگ برابر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اذان عربی میں نہیں دی جا سکتی تھی۔ خود لوگ جو ترکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو خلیفہ ہے، خلیفہ اردوغان ہے، وہ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا، تو وہاں کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا جرم، ان کو سزا دی جاتی تھی۔ جہاں پر عربی پڑھ نہیں سکتے تھے، پہلے کیا ہوا؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف ان کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالی گئی، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، پھر اس کے بعد حکمرانی ختم کر دی گئی اور لائے ایسے لوگ جو دشمنوں کے تھے، اور انہوں نے دشمنوں کے پورے طریقوں کو لوگوں کے اوپر نافذ کیا۔ لہذا یاد رکھ لیں مسلم حکمرانوں کے خلاف جو بھی کہتے ہیں تو یہاں پر ان کو اپنے اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ جو بات بیان کرتے ہیں پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس میں مسلم حکمرانوں میں دو طریقے کے مسلم حکمران ہیں۔ ایک وہ مسلم حکمران جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ احکامات کو لوگوں میں نافذ کرتے ہیں، اور پھر ان کا دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے، ان کی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے لیے قانون مانتے ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ جو یہ بات کرتے ہیں، اگر ایسے حکمرانوں سے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا منشور ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے، تو ایسے حکمرانوں سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس وقت سلف کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں۔ اور دوسری جانب ایسے مسلم حکمران ہیں جو احادیث کو ماننے سے انکار کرتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہمارا قانون چلے گا، تو پھر ایسے لوگوں سے بھی، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن پھر وہ اللہ کی کتاب کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے دستور حیات نہیں مانتے، بلکہ وہ کسی اور قانون کو فالو کرتے ہیں، کسی اور کو اپنے لیے قانون مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے، ایسے حکمرانوں کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے جو ہانکا جا رہا ہے۔ یہ فرق کی ضرورت ہے، اور یہ فرق جو ہم بیان کر رہے ہیں اپنے جانب سے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، صحابہ کا عمل، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا عمل اس سلسلے میں موجود ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسے مسلم حکمران جو مسلمان ہیں اور قرآن کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے لیے دستور حیات مانتے ہیں اور اپنے قوم کے لیے بھی اسی کو لائحہ عمل بتلاتے ہیں، لیکن ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فیصلہ لینے میں، کوئی حکم دینے میں، تو ایسے لوگوں کی، ایسے حکمرانوں کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، ان کی اصلاح کر کے تمام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ ہر مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر جس سے مل رہے ہیں اس سے وہی بات کر رہے ہیں، جس سے مل رہے ہیں اس سے وہی بات کر رہے ہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان، جو شخص چاہتا ہے کہ کسی حکمران کی اصلاح کرے، اس کو نصیحت کرے، فلا يبدي له علانیہ، تو علانیہ طور پر اس کی اصلاح نہ کرے، علانیہ طور پر اس کو نصیحت نہ کرے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو علن اعلان نہ کہے، ولیکن لیأخذ بیدہ، بلکہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے، اس کے ہاتھ کو تھام لے۔ یہاں پر اس کے ہاتھ کو تھامنے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان سے قریب ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جائے، وقت لے لے اور پھر ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ کرے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت سے باہر نہ نکلے، ارے یہ تو فلاں غلط کام کر رہا ہے، چلو ان کو نہیں مانیں گے ہم، یہ ہمارے حکمران نہیں ہے، یہ تو فلاں کے حکمران۔ اس طریقے سے اگر بات کرتے ہیں تو پھر غلطی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَكُنْ وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لے، فَيَخْلُوَ بِهِ، اکیلے میں تنہائی میں اس سے ملے، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ، اگر وہ تنہائی میں ملنے کے بعد اس کو نصیحت کرے، اگر وہ نصیحت قبول کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا، اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، تو اس نے اپنے ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ کتنی بہترین حدیث ہے، اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آج کیا ہمارے پاس یہ حالت ہے، جب بھی حکمران کی بات آتی ہے، سعودی حکمران ایسے کر رہے، سعودی حکمران ایسے کر رہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کیا سعودی کے حکمران آپ کی بات سنتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ آپ اپنے گھر کے بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہاں کے حکمران کی آپ اصلاح کریں گے؟ اور پھر یاد رکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اصلاح شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ سعودی کے جو علماء ہیں وہ لوگ اپنی ذمہ داری کو برابر ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں سعودی کے علماء وہ تو ریالی ہیں، وہ بکاؤ ہیں، ان کو ریال ملتے، ان کو ریال ملتے اس لیے بولتے ہیں، وہ حکومت نواز علماء ہیں، حکومت کے فیور میں ہی بات کرتے ہیں، اس طریقے کی بات بیان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھ لیجئے صحابہ کا عمل کیا تھا حکمرانوں کی اصلاح کے بارے میں۔ جیسا کہ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے کیوں بات نہیں کرتے؟ غور کیجئے صحابہ کا زمانہ کیسے تھا، سب بلا جھجک صحابہ کے پاس جا سکتے تھے اور ان سے اپنی بات بیان کر سکتے تھے خلیفہ سے، اور عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے خلاف فتنے برپا کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اپنے پاس آنے سے منع نہیں کیے۔ تو ایسے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن کا لقب ذو النورین ہے، تو ان کے بارے میں لوگوں میں بدگمانی پھیل گئی کہ یہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو عہدے نہیں دے رہے ہیں۔ اور جن کو انہوں نے حکمران بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے، ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی، تو وہ غلطیوں کے بارے میں جا کے یہ لوگ سیدھے بات کر سکتے تھے، لیکن یہ لوگ آپس میں چیمی گویا شروع کر دیے، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد جو کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بالکل قریب رہتے تھے، تو اب ان سے لوگ کہنے لگے ارے کیا بات ہے کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہو اور ان سے فلاں فلاں حکمران کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں بیان کرتے؟ تو پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے جو فرمایا وہی آج ہم سب لوگوں سے کہتے ہیں۔ آپ لوگ علماء کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، حکمران کوئی غلطی کرتے ہیں، تو عوام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ عالم صاحب ان کو نہیں بولتے، یہ حکمران یہ امام جو ہے فلاں کو نہیں بولتے، اس طریقے سے جو سوچتے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہی جواب تمام علماء کا ہوتا ہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا تم کو یہ کس نے کہا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ سے فلاں حکمران کے بارے میں نہیں نصیحت کیے؟ تم کو کس نے کہا؟ تو معلوم ہوا کہ لوگ جو یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ عالم صاحب تو ذمہ داروں کو نہیں بولتے، سعودی کے علماء تو حکمرانوں کو نہیں بولتے،
تو یہ علماء سے بدگمانی ہے. اور یہ بدگمانی کرنے والے کون ہیں؟ ان کے علم کی سطح کیا ہے؟ کچھ بھی ان کو معلوم نہیں رہتا. ایک آدھ حدیث کیا معلوم رہتی، وہ بھی سنائی حدیث، ان سے سن لیے ان سے سن لیے کتے کی حدیث. اور پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے علماء کرام جو حدیث کے اندر بالکل ماہر ہوتے ہیں، شریعت کی تمام باتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بدگمانی رکھنا، کیا آپ سے زیادہ ان کو اصلاح کی فکر نہیں ہے؟ آپ ایک آدھ حدیث سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اصلاح کرنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ ہزاروں حدیثیں وہ جانتے ہیں، ہزاروں مسائل وہ جانتے ہیں. کیا ان کو فکر نہیں ہے امت کی؟ آپ ہی سب سے بڑے مفکر بن گئے. تو یہ جو سڑک چھاپ نصیحت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو بنا لیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں. تو وہاں پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے فلاں حکمران کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے جو کچھ باتیں عثمان رضی اللہ عنہ سے کی ہیں، ان سے نصیحت کی ہے ان کو، وہ باتیں تمام کی تمام باتیں آ کر کے سب کے سامنے تم کو سناؤ، ممبروں پر بیان کروں؟ تو اس کے بعد لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو غور کیجیے آپ، اصلاح علماء برابر کر رہے ہیں، لیکن لوگ کیا سمجھتے نہیں وہ تو بکاؤ ہے، ان کو ڈالر دیے جا رہے، ان کو ریال دیے جا رہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بولتے. یہ آپ کی بدگمانی ہے. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اور یہ بدگمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے. اور آپ کس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں؟ علماء کے بارے میں. اور یہ علماء اگر نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو آج جتنی اصلاح لوگوں کی ہے یہ پوری ختم ہو جائے، سارے کے سارے بگاڑ لوگوں کے اندر آ جائیں گے. یہ علماء کی خیرخواہی ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ادا کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. لہذا ایسی بدگمانی سے بچے. تو یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور آج کے زمانے میں بھی خاص طور پر سعودی حکمرانوں کے بارے میں، جیسے ابھی قریب جو فیصلہ لیا گیا کہ فلاں جماعت کو بند کر دیا گیا، ان کو بیان کیا گیا، تو ایسے لوگوں کو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں ان کو بند کیا گیا. ان کی عقیدے کیا ہیں؟ وحدت الوجود کے عقیدے، ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ اللہ. اب ان کے اندر جو لوگ ہیں شاید ان کو پتا نہیں، لیکن ان کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. تو اب اگر ان کو بند کیا گیا تو یہ اپنی اصلاح کرے کہ ہاں بھائی ہمارے عقائد غلط ہیں، کتاب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن نہیں، ہم تو اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد جو ارے وہ تو ان کو بلا کے کر رہے ہیں، ان کو بلا کے کر رہے ہیں، اور میوزک وغیرہ کے جو پروگرام وغیرہ ہے کوئی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتا. اور پھر یاد رکھ لیجئے جو مقامی علماء ہوتے ہیں، مقامی علماء جو ہوتے ہیں وہ برابر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، برابر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. سعودی کے جو حکمران ہیں ان کو وہاں کے علماء برابر نصیحت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے. جیسا کہ ایک مرتبہ شیخ صالح العثیمین یا شیخ صالح الفوزان، عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ صالح الفوزان، ان سے جو ہے مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں، تو ایک نوجوان بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ ارے یہ حکمران تو رشوت دے رہے ہیں، یہ سود خوری کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارے تقریباً 5-10 منٹ تک وہ اپنا لفظ جھاڑتا ہے، بہت سے غصہ نکالتا ہے. اور اس وقت وہ عالم دین بالکل خاموشی کے ساتھ پوری باتیں سن رہے ہوتے ہیں. جب وہ شخص پوری باتیں بیان کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا تم نے اپنی بات پوری بیان کر دی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. تھوڑی سی لمبی سانس لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں تم سے یہ کس نے کہا کہ ہم حکمرانوں کو منع نہیں کرتے؟ شیخ صالح الفوزان یا عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ان سے، تم سے یہ کس نے کہا کہ ہم علماء کو رشوت خوری سے منع نہیں کرتے، فلاں فلاں نصیحت نہیں کرتے؟ تم کو کس نے کہا؟ تم کو کیسے معلوم ہوا یہ کہ ہم نصیحت نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ کیا ہم ان کو نصیحت کریں تو وہ آ کر کے ممبروں پر بھی بیان کریں کہ ارے حکمران تو ایسے کر رہا تھا، میں نے ان کو ایسے کہا. اگر ایسے کرتے ہیں تو پھر یہ تو اپنی ریاکاری ہو گئی کہ دیکھو میرے کہنے کی وجہ سے فلاں حکمران ایسے ہو گیا. یہ تو ریاکاری کے اندر آتا ہے. تو پھر اخلاص اور للہیت کے ساتھ نصیحت کرنے کی بات کہاں رہی؟ تو پھر اس کے بعد وہ نوجوان خاموش ہوتا ہے. لہذا آج لوگوں کے اندر یہ جو فکر ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت کو بند کیے جانے کے بعد سے لوگوں میں بہت زیادہ ارے وہ ایسا کر رہا، سعودی حکمران ایسا کر رہا. کیا آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بات ان کو پہنچا سکتے ہیں؟
نصیحت ان تک کریں جن کی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ حکمران کیا کر رہے ہیں، وہاں کے علماء ان کو نصیحت کریں گے، وہاں کے علماء اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر وہ علماء برابر اپنے ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی ان سے ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. یہاں پر ہمارے لوگ ہوتے ہیں یہودی ہے، کیا دعا کرنا؟ اس لیے آپ دیکھیے جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ہر ملک میں جمعہ کے خطبے میں اللہم وفق ولاۃ المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق دے، یہ دعا کرتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں یہ دعا کرتے ہیں؟ علماء کے خلاف سب سے زیادہ بدگمانی، رہنماؤں کے خلاف سب سے زیادہ بدگمانی، ارے وہ تو بکاؤ ہے، ارے ان کو کچھ بھی نہ، جاہل ہیں. تو یہی بڑے عالم ہیں، یہی سب سے بڑے سمجھدار ہیں. جب آپ ان کے خلاف بدگمانی رکھتے ہو اور ان کے خلاف بددعائیں کرتے ہو تو پھر تم یہ امید ان سے کیسے رکھتے کہ وہ اصلاح کریں گے؟ تو حرم کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس بھی، مسجد نبوی میں بھی ہر خطبے کے بعد کیا دعا کی جاتی ہے؟ اللہم وفق ولاۃ المسلمین، اللہم وفقہ لما تحب وترضى، اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق دے، ان کو ان باتوں کی توفیق دے جو تو پسند کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے دعا کی؟ کیا کبھی ہم نے دعا کی؟ نہیں. ہم کو تو صرف یہی ہے کہ نہیں وہ تو یہودی ہیں، وہ تو عیاش ہیں، وہ تو یہ ہے. ارے بھائی ذرا اپنی اصلاح کیجئے، اپنی فکر کیجئے. اور اسی طریقے سے اس وقت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہ دروازہ کھول دوں جس کا پہلا شروعات کرنے والا میں بن جاؤں؟ یعنی علماء اصلاح کرنے کے بعد عوام میں آ کے اس کو بیان نہیں کرنا ہے. اگر بیان کرتے ہیں تو یہ فضیحہ، ان کی رسوائی ہے. حکمران کو بدنام کرنا ہے، اور اسلام میں بدنام کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایسے حکمران جو مسلم تو ہیں لیکن وہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے اور وہ نصیحت کو قبول بھی نہیں کرتے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہے. جیسا کہ مروان بن حکم نے عید کے دن عیدگاہ میں ممبر کا استعمال کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ممبر استعمال نہیں کرتے تھے. تو وہاں پر جب مروان بن حکم نے ممبر استعمال کیا تو اسی مجلس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اسی مجلس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مروان سے کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ممبر استعمال نہیں کرتے تھے. یہ اپنی ذمہ داری ادا کر دیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. یہاں پر غور کیجئے، آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی کسی ایک غلطی کو لے کر کے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ غلطی نہیں ہوتی لیکن اس کو لوگ غلطی سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مسجدوں کو آنا بتا رہے ہو امام تو صحیح نہیں ہے، نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اپنے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، پھر اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. کیوں بھائی؟ نہیں وہ امام صاحب تھوڑا الگ ہیں. کیا کبھی اصلاح کی؟ کیا کوئی امام آپ سے بغض رکھتا ہے؟ کیا آپ امام سے نہیں مل سکتے؟ کیا امام اصلاح نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر صحابی کا عمل دیکھیے، انہوں نے مروان بن حکم سے کہہ دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، اور اس کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے اور اسی کے پیچھے مروان بن حکم کے پیچھے ہی عید کی نماز ادا کی ہے. عید کی نماز اسی کے پیچھے یعنی مروان بن حکم کے پیچھے نماز ادا کی. ہم ادا کرتے نہیں، دلوں میں نفرت، بغض، سالوں تک ملاقات بھی ہوتا ہے وہ امام صاحب سے نہیں، کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے تھے جو ان کے خلاف میں آ گیا تھا تو امام سے ہی نفرت. یہ طریقہ کہاں سے؟ پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں. کہاں کے اہل حدیث ہیں آپ؟ منہج نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، صحابہ کے مطابق آپ کے اندر عمل نہیں ہے، آپ کی فکر نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف آمین زور سے کہہ لینے سے، رفع الیدین کر لینے سے، سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے آدمی اہل حدیث نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مکمل طور پر سلف صالحین کے طریقے پر اس کو چلنا ہوگا. ایسے بے شمار واقعات ہمارے پاس ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو فتنہ خلق قرآن بہت زیادہ فتنہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا، تو لوگ جو ہے وہاں پر اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں گے، ایک پلاننگ کریں گے جس میں ہم بغاوت کریں گے حاکم وقت کے خلاف.
چونکہ یہ ایسے ایسے فتنے لوگوں میں پیدا کر رہا ہے، عقیدے کو بگاڑ رہا ہے لوگوں میں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اصبروا، صبر کرو اور لوگوں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنو. تو کیا معلوم ہوا؟ کیا آج کے یہ سڑکوں پر بیٹھ کر کے اپنی اپنی گلیوں میں پان ڈبوں کے پاس یہاں وہاں بیٹھ کر کے جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کو دین کا علم ہے؟ اگر ان کو دین کا علم ہوتا تو وہ لوگ چبوترے پہ نہیں بیٹھتے بلکہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے ہوتے، دین کا علم حاصل کرنے والے ہوتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنہ کو کہا جاتا ہے، بہت ہی بہترین جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ صبر کرو اور لوگوں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنو. اور وہاں پر بغاوت سے انہوں نے انکار کر دیا. آج سعودی حکمران طاغوت ہیں، دبئی کا حکمران طاغوت ہے، وہ طاغوت سب طاغوت، انہوں مسلمان پکے، ایک لفظ نہیں معلوم، تفسیر نہیں معلوم، احادیث نہیں معلوم. اور ان کی مجلسوں میں دیکھیے تقریر کون کرتے ہیں؟ جو انجینئرنگ وغیرہ کر کے آ گئے، ان کی داڑھی شریعت کے خلاف ہوتی ہے، ان کا لباس شریعت کے خلاف ہوتا ہے. عالم بیٹھے ہوتے ہیں جو تفسیر پڑھ کے آئے، کئی سال مدارس میں لگا دیے، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ جو ہے اپنے وہاں پر الفاظ جھاڑنا شروع کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ طاغوت ہے، نہیں وہ یہودی ہے، نہیں وہ ایجنٹ ہے. اللہ کے لیے ذرا اپنی اصلاح کیجیے. لہذا یاد رکھ لیجیے، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ غلطیوں کی اصلاح ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بتایا گیا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور جن کو ہم کہنے پر جن کے بارے میں ہماری پوچھ تاچھ ہوگی ہم ان کی اصلاح کریں. اور پھر یہ وسیع تر پھیلتا جائے گا، اور حالات کے حساب سے وہاں کے جو علماء ہوتے ہیں، مقامی علماء جو ہوتے ہیں، وہ برابر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. سعودی کے حکمران اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہاں کے حکمران ان کو برابر، وہاں کے علماء ان کو نصیحت کر رہے ہیں. یہاں پر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہاں کے علماء ان کو نصیحت کرتے ہیں. لہذا یہ جو بدگمانی کا ماحول اور فتنہ فساد کا ماحول جو گرم کیا جا رہا، اس سے بچیں. مسلم حکمران امت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. اس تحفے کو ان علاقوں کے لوگ جان چکے ہیں جہاں پر مسلم حکمران نہیں ہیں، بلکہ وہاں ان پر یا تو عیسائی مسلط ہیں، یا انگریز مسلط ہیں، یا یہودی مسلط ہیں. لہذا فتنہ فساد سے بچیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے فکر کی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما. آمین. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه